میں آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جی. میرے فارمر پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انجمن تاجران کے عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں. فیروز پور روڈ کے اوپر پچھلے 30-40 سالوں میں 2-3 بڑے سیریس قسم کے پرابلمز آئے تھے. جب پہلی برج بننی شروع ہوئی نہر کے اوپر, تو اس وقت اس برج سے افیکٹ ہو رہے تھے ہمارے بھائی ٹریڈرز. اس کے بعد بس آئی, آپ لوگوں نے ٹائروں کو آگ لگائی, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے آ کے. جتنی محنت کی سرکی صاحب نے اور خادم صاحب نے اور لاہور چیمبر نے مل کے حکومت وقت کے اوپر, اس وقت کے چیف منسٹر کے اوپر جو ہمارے چیمبر کے ہی تھے, کافی انہوں نے مسئلے آپ کے حل کیے اور آپ کے مطابق ہی انہوں نے پھر وہ جتنی بھی جگہ ایکوائر کرنی تھی اس کے مطابق کی, اور ماشاءاللہ 90% جو ہمارے بھائی تھے دکاندار اور ٹریڈر افیکٹ نہیں ہوئے. چیمبر کا کام ہی یہی ہے جی کہ وہ اپنے ممبران اور کاروباری حضرات کا کوئی بھی پرابلم ہو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ, کہ وہ آپ کے ساتھ جائیں اور آپ کے مسئلے کا حل نکالیں. فاؤنڈر کی ایک بہت بڑی لمبی ہسٹری ہے, جس میں ہمارے سب سے جو میرے جب میں چیمبر میں آیا 70 میں, تو شیخ ممتاز صاحب تھے لیٹ ہمارے پریزیڈنٹ, اس کے بعد میاں تجمل صاحب, پھر شہزادہ منو صاحب, پھر طارق حمید صاحب, پھر ملک افتخار صاحب, اور پھر یہ کچھ لوگوں نے, میرے دوستوں نے کچھ ایسا گیم پلان بنایا کہ میں, حالانکہ میں کسی اور کے لیے چاہتا تھا کہ وہ بنے, میرا کبھی یہ ٹارگیٹ ہی نہیں تھا کہ میں کبھی سوچوں کہ میں فاؤنڈر کا چیئرمین بن سکتا ہوں, مگر دوستوں کی پیار اور محبت کی وجہ سے مجھے یہ عہدہ قبول کرنا پڑا. میں پوری کوشش کروں گا کہ جس طرح میرے پہلے جو چیئرمین تھے فاؤنڈر گروپ کے, خاص طور پہ اگر ملک افتخار کا ذکر نہ کیا جائے تو چیمبرز کی اور فیڈریشن کی اور ٹریڈ کی جو تاریخ ہے نا, وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی. جنہوں نے, میں تو یہی کہوں گا کہ انہوں نے اپنی زندگی لگا دی ہوئی تھی اس کام کے اوپر. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ آپ چیمبر کے پریزیڈنٹ بن جائیں, فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بن جائیں. اب لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ کو لے لیں, ہمارے یوسف پریزیڈنٹ شیخ صاحب, کتنا اچھا فنکشن ہے, مگر 3 بجے میٹنگ ہے ان کی ایک اپنی چیمبر کی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ فل ٹائم جاب ہے. اب لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ اور فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تو فل ٹائم سے بھی زیادہ ہے. 3 دن آپ نے کراچی رہنا ہے, 2 دن آپ نے اسلام آباد رہنا ہے, 2 دن آپ نے لاہور رہنا ہے. اور جتنے بھی ڈیلیگیشن پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر باہر لے کے جاتا ہے, تو پہلی چوائس اس کی یہی ہوتی ہے کہ میں فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کو, پھر سیکنڈ چوائس ہوتی ہے کہ میں لاہور کے پریزیڈنٹ کو ساتھ لے کے جاؤں. اور اس لیے جو پریزیڈنٹ نہ بھی چاہتے ہوئے اس کو کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو 3-4 مہینے آپ نے گزارے ہیں, بڑا آپ کا حوصلہ ہے. میں بھی ایک کاروباری آدمی ہوں, اور اگلے بھی 4-5 ماہ بھی ہمارے لیے بڑے سخت ہیں. اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان سے کمپرومائز کریں حالات کے ساتھ, اور ان برے حالات سے طاقتور ہو کے نکلنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ 7-8 مہینے کی بات ہے, الیکشن ہونے ہیں, نئی گورنمنٹ نے آنی ہے, اس سے جو نکل جائے گا انشاءاللہ جی. یہ پاکستان نے دنیا کی 5ویں اکانومی بننی ہے انشاءاللہ. ہمارے دوست بھائی پورے پاکستان کے ڈاکومنٹیشن پہ آ جائیں, تو جو اکانومسٹ کا خیال ہے کہ پاکستان کی جو GDP ہے وہ $900 بلین سے بھی آگے نکل جائے گی. سعودی عربیہ, UAE اور چائنا انشاءاللہ پاکستان میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ایک اٹامک بام والا ملک ہے. صرف تھوڑی سی ہمیں کچھ برداشت کرنی پڑے گی. اور حکومت سے بھی میں کہوں گا کہ اس وقت بجلی اور گیس اور پیٹرول کے ریٹ بڑھانے بند کر دیں. جتنے وہ بڑھا چکے ہیں, پہلے ہمیں ان کے بل دینے کی جو عادت پڑ جائے, کو بریدنگ سپیس دی جاتی ہے. آپ خادم حسین کا ہم کھانا کھائیں گے تو پھر کو 6 گھنٹے کے بعد دوسرا کھانا کھائیں گے, 15 منٹ کے بعد دوبارہ کھانا نہیں کھائیں گے اگر ان کا کھانا اچھا ہوا تو.
تو حکومت کو بھی ٹریڈرز کو، بزنس مین کو، انڈسٹریلسٹ کو بریدنگ سپیس دینی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ میں نے آج بجلی کے ریٹ بڑھائے ہیں تو میں کم از کم 90 ڈیز 120 ڈیز کے بعد پھر بیٹھوں کہ میں نے ریٹ بڑھانے ہیں. دنیا میں یہ واحد ملک ہے میرے خیال میں جہاں پر ڈیلی ریٹ چینج ہو رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ ڈالر کے چینج ہو رہے ہیں، وہ ہر چیز کے چینج ہو رہے ہیں. آپ کہیں بھی دکان پہ کوئی چیز لینے جائیں تو پھل والا بھی کہہ جائے، پھل والا کہے گا جی 800 روپے کلو جی انار. کیوں جی؟ میاں صاحب ڈالر جو مہنگا ہو گیا. اب انار میرے ملک میں پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس بیچارے کو بجلی اور گیس کے بل پڑ رہے ہیں وہ اس کے لیے مشکل ہوا ہے کہ ان کی پیمنٹ کریں. گھروں کے بل، جب میں نے فیکٹری لگائی تھی، 19 فیکٹری تو پرانی تھی، جب میں نے لگائی تھی 1981 میں، تو فیکٹری کا بل تھا 2 لاکھ. آج گھر کا بل ہے 2 لاکھ. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پرائسز کہاں سے کہاں گئی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ جو بجلی وہ خرید رہے ہیں اور جو وہ بجلی بیچ رہے ہیں اس کا حساب کریں، اور اس میں جو لوگ بھی اس کو مس یوز کر رہے ہیں ان کو پکڑیں، اور 20-25 لوگوں کی غلطی کا خمیازہ 24 کروڑ عوام کو نہیں بھگتنا چاہیے. شوکت عزیز نے جب یہ کمپنیز بنائی تھیں، لیسکو، کیسکو، ہیسکو، آئی ایس کو، پیسکو، یہ اس لیے بنائی گئی تھیں ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہر ایک شہر کا کیا حال ہے اس ملک میں بجلی کی کنزمپشن پہ اور بجلی کی بلنگ پہ. ہمارے سامنے ہیں حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے، فگرز ہمارے سامنے ہیں لاہور میں کیا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ جو جتنے بھی فگرز ہیں اگر آپ شہر کے اکٹھے کر لیں تو سب سے اچھا شہر لاہور ہے. میں پرسنٹیج وائز بلنگ پیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. سب سے اچھا شہر جو ہے وہ لاہور ہے. تو حکومت یہ نہ کرے کہ لاہور شہر بھی کرے کہ یار ہم بھی بل نہیں پے کرتے، کیونکہ جس دن لاہور شہر نے، لاہور کے ٹریڈر نے، لاہور کے صنعت کار نے، لاہور کے تاجر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے حکومت کی بات نہیں ماننی، تو لاہور پنجاب کا دل ہے اور پاکستان کا دل پنجاب ہے. ساری چیز لاہور سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ پورے پنجاب میں پھیلتی ہے. اگر آپ شاہدمی میں چلے جائیں تو صبح سے لے کے شام تک پاکستان، پنجاب کے جو ہزاروں شہر ہیں چھوٹے بڑے، وہاں سے لوگ صبح آتے ہیں اور شام کو جاتے ہیں، اور وہاں چلنے کی جگہ نہیں ہوتی. کوئی خرید رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی نیا مال لے رہا ہے، اور یہیں سے وہ سنتا ہے لوگوں سے باتیں. بھٹی صاحب سے بیٹھ کے وہ سنتا ہے بھٹی صاحب لاہور عشقی ہو رہا ہے. وہ جاتا ہے بیڈن روڈ پہ کھڑکی لینے، کیل لینے، وہ شیخ آصف صاحب کے پاس بیٹھتا ہے، شیخ صاحب لاہور. وہ جا کے پھر اپنے جب وہ برادری میں بیٹھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ لاہور میں یہ ہو رہا ہے. تو میں آپ سب کے تعاون سے پرزور حکومت سے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ جب جہاں بھی ان چیزوں میں خامیاں ہیں ان کو دور کریں، اور اللہ کرے کہ اگر وہ خامیاں جس طرح کے فگریں وہ دے رہے ہیں، میں آپ بھی اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے 560 بلین روپیز کی بجلی غائب ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ اس سے کچھ وہ سیو کریں تو پھر ریلیف دیں. جو منیمم یوز کرنے والا بجلی والا ہے 5 مرلے 10 والے کا، اس کو ریلیف دیں. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ جی. یہ جو سڑک ہے اس کے اوپر جو سرکی صاحب کی خدمات ہیں، میرے بھائی کو کہ لاہور کے میئر رہے ہیں، تو مجھے پتا ہے سرکی صاحب اس وقت ماشاءاللہ بچے تھے، اب تو جوان ہیں، تو یہ بڑے تیز ہوتے تھے. اور میرے بھائی نے بات مارنی، انہوں نے گڈی پھڑ کے میرے گھر آ جانا، اور تیرے پرانے فروز روڈ تھے چپ کے لائے گئے سامان لوگ آنا. اس وقت یہی ہوتا تھا آج سے 25 سال پہلے. اب تو نہیں ہو رہا، وہ طے بازاری میں ختم ہو گئی ہے، تو سسٹم بھی شاید اب نہیں رہا. پھر میں نے ان کے ساتھ جانا، وہاں جا کے سی سی او سے ملنا، سی پی او سے ملنا، اور جی فیروز پور روڈ میں اور بیڈن روڈ پہ، ہاول روڈ پہ، انارکلی میں دھیان رکھا کریں. ہم لاہور چیمبر کے ممبر ہیں، ہم ان سے خود کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں. تو آپ لوگوں کا پھر ایک دفعہ بہت بہت شکریہ. میرے فارمر پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. بھٹی صاحب تشریف لائے، ان کا بہت شکریہ.
اور خادم حسین کا نام ہی خادم ہے، اس لیے ان کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ سرکی صاحب بھی اپنا نام خادم حسین سرکی رکھ لیں۔ بہت بہت شکریہ۔